12 قسمیں. صحیح. افعال مکلف کی کتنی؟ 12. فعل واجب، فعل مندوب، فعل مباح، فعل مکروہ تحریمی، فعل مکروہ تنزیہی، فعل حرام. فعل تنزیہ پہ تحریم. پھر یہی 6 قسمیں ترک کی بھی ہیں. صحیح ہے. ترک واجب، ترک مندوب، ترک مباح، ترک مکروہ تنزیہی، ترک مکروہ تحریمی اور ترک حرام. 12. صحیح ہے. ایک بات، یہ قسمیں تو آپ کو یاد ہیں. دوسری بات، امکان کی 2 قسمیں ہیں. کیا؟ امکان کی 2 قسمیں ہیں. امکان خاص اور امکان عام. امکان خاص اور امکان عام. امکان خاص کے معنی یہ ہے کہ سلب ضرورت کا ہو عن الطرفین. کیا؟ سلب ضرورت کا ہو عن الطرفین. اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے. جی. سلب ضرورت ہو عن الطرفین عن الجانبین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ امکان خاص. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح امکان عام. کیا؟ امکان عام. امکان عام کا معنی ہے سلب ضرورت ہو عن احد الجانبین. کیا؟ سلب ضرورت عن احد الجانبین. اس کا مطلب یہ ہے امکان خاص سلب ضرورت عن الطرفین. اس کا مطلب یہ ہے کہ قضیے کا جو جانب مخالف ہے، سمجھا؟ جی. اس کا عدم بھی ضروری نہ ہو، اس کا وجود بھی ضروری نہ ہو. اس کا عدم بھی ضروری نہ ہو، اس کو بھی ضروری نہ ہو. وجود. سمجھے؟ جس طرح مثلا کی بات الانسان موجود. الانسان موجود. اب الانسان موجود قضیہ ہے. انسان کیا ہے؟ موجود ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بے امکان الخاص. لیکن وہ کس طرح موجود ہے؟ امکان خاص کے طور پر. کیا مطلب؟ اس کا وجود ضروری نہیں ہے. جی. کیا؟ اس کا وجود ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا عدم بھی ضروری نہیں ہے. اس کا عدم بھی ضروری نہیں ہے. مانا سمجھا؟ امکان خاص کا معنی یہ ہے کہ سلب ضرورت. ضرورت سے مراد وہ حاجت والی ضرورت نہ، ضروری نہ ہونا. ضروری نہ ہو. سمجھے نا؟ سلب ضرورت ہو عن الجانبین. دونوں جانب. جی. دونوں جانب کون سے؟ قضیے کے دوسرے جانب کے. سمجھے؟ یعنی جو قضیہ ہے اگر اس کے اندر وجود ہے، کیا ہے؟ وجود ہے. تو اس کا جو مخالف جانب ہے سامنے، جس میں وجود بھی ہو اور عدم بھی ہو، تو نہ وجود ضروری ہو اور نہ کیا ضروری ہو؟ عدم ضروری ہو. اس کو کہتے ہیں امکان خاص. سمجھے؟ 2 لفظوں میں یوں کہیں گے کہ مسلوب الضرورت عن الطرفین عن الجانبین، یا سلب ضرورت عن الطرفین عن الجانبین. ھذا ہوا معنی امکان الخاص. جی. آیا؟ جی. امکان عام سلب ضرورت عن جانب واحد. جی. سلب ضرورت عن جانب واحد. ایک جانب ضروری نہ ہو، ایک جانب ضروری نہ ہو، دوسرے جانب سے خاموشی. جی. آیا مانا سمجھ؟ جی. 2 باتیں ہو گئی. افعال مکلف کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 12. وہ تو آپ کو ویسے ہی شروع سے یاد ہے. صحیح ہے نا؟ واجب ہے، مندوب ہے، مباح ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے. پھر دونوں کا، سب کا، ہر ایک کا فعل ہے یا ترک ہے. تو 6 سے کتنی بن گئی بات؟ امکان کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2. امکان خاص اور امکان عام. امکان خاص کا معنی سلب ضرورت عن الجانبین. صحیح ہے. امکان عام کا معنی سلب ضرورت عن جانب واحد. یہ بات سمجھ میں؟ جی. اب آؤ سبق. کہتا ہے الثانی، دوسری بحث ان مباحث میں سے یہ ہے
ان المراد بالجواز کہ مراد جواز سے کہ مراد جواز یعنی ما یجوز لہا جی فی الوجہ الرابع چوتھے معنی میں چوتھے معنی میں وہ کیا ہے عدم منع الفعل والترک عدم منع الفعل والترک عدم منع ہے فعل کا بھی اور عدم منع ہے ترک کا بھی عدم منع ہے فعل کا بھی اور عدم منع ہے ترک کا بھی علی ما یناسب الامکان الخاص جیسا کہ مناسب ہے کس چیز کے ساتھ امکان خاص کے ساتھ کہتا ہے یہ معنی ہم نے جواز سے کیوں مراد لیا لیقابل الوجوب تاکہ اس کا تقابل ہو جائے کس چیز کے ساتھ وجود کے ساتھ بس توجہ ہے جی ترجمہ سمجھا جی استاد اب اس کا مطلب سمجھو کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے جی سمجھ میں آ رہا ہے جی کہتا ہے چوتھا معنی ہم نے کیا تھوڑا دیکھنا مطلب کو دوبارہ تاکہ تازہ ہو جائے دماغ میں وَيُمْكِنُ أَن يُرَادَ دوسرا یمکن میرے پاس ہے صفحہ 32 اور اس کی لکیر نمبر 6 متن میں آپ کے پاس کیا ہے وہ دوسروں کو بتا دو آپ وَيُمْكِنُ أَن يُرَادَ بِإِمْكَانِهَا وَمَا عَلَيْهَا مَا يَجُوزُ لَهَا وَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا وَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا نظر آ رہا ہے نا اسی متن کو دیکھتے رہو جی کدھر ہے اس کو مل گیا اس کو نہیں ملا ہے مل گیا اچھا دیکھو ما يجوز لها وما يجب عليها وما يجب عليها چوتھی لکیر ادھر سمجھے نا اچھا اب کہتے ہیں ما يجوز لها وما يجب عليها میں تقابل ہے کیا ہے سمجھے نا اب تقابل ایسا بنانا ہے کہ ایک کی قسم دوسری میں نہ جائے داخل نہ ہو جی آیا مانا سمجھ اب ما يجب عليها کیا ہے جی ما يجب عليها کیا ہے مثلا کی بات واجب ہے واجب کا کرنا واجب کا فعل ہے جی آیا مانا سمجھ ما يجوز لها کیا ہے ما يجوز لها جو چیز جائز ہے جو چیز جائز ہے سمجھ میں ہے نا تو کہتا ہے کہ اس سے مراد ہے امکان خاص کیا امکان خاص کا معنی کیا ہے ادھر دیکھو نیچے خود اس نے بتا دیا عدم منع الفعل والترک عدم منع الفعل والترک عدم کی جگہ لگا دو لا کیا لا منع الفعل والترک من کی جگہ لگا دو یمنع کیا لا یمنع صحیح ہے جی لا یمنع فعل کی جگہ لگا دو فعلہ فعل کی جگہ کیا لگا دیا سمجھ میں آ گیا نا جی لا یمنع فعلہ اب مطلب آسان ہو گیا نا جی اس کا کرنا منع نہیں ہے جی یعنی کر سکتے ہیں جی تو یہی جائز ہے کر سکتے ہیں تو جائز ہے نا صحیح ہے اچھا وہ ترک پہ بھی اسی طرح کرو لا یمنع ترک لا یمنع یعنی اس کا چھوڑنا بھی منع نہیں ہے اس کا چھوڑنا بھی منع نہیں ہے چھوڑ بھی سکتے ہیں جی کیا چھوڑ بھی سکتے ہیں یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کا کرنا بھی جائز ہے اس کا چھوڑنا بھی کیا ہے جائز ہے توجہ ہے علی ما یناسب الامکان الخاص یہ معنی مناسب ہے کس چیز کے ساتھ امکان خاص کے ساتھ اب جو واجب تھا توجہ ہے کہ نہیں ہے جی جو واجب تھا اس کا کرنا ضروری تھا کہ نہیں جی علیہا یجب علیہا جی صحیح ہے اس کے سامنے ہے یجوز علیہا یجوز لہا جی یجوز لہا اب یجوز لہا کا ایسا معنی کریں گے جس کا تقابل بن جائے کس چیز کے ساتھ یجب علیہا کے ساتھ اور وہ تقابل اسی معنی کے لحاظ سے بنے گا جو اس نے کیا سمجھے نا کہ لا یمنع فعلہ ولا یمنع ترکہ جس کے بارے میں شارح رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کیا ہیں عدم منع الفعل والترک سمجھے اب عدم منع الفعل کی نفی کرو جی کیا
عدم منع الفعل نفی کرو. کیسے نفی کرو گے؟ یعنی پہلے کیا تھا؟ لا یمنع فعلہ، اگر کوئی اس کو کرتا ہے تو منع نہیں ہے. اب لا کو ہٹا دو، صرف عدم کا لفظ ہٹا دو. جی یمنع فعلہ، منع الفعل یا یمنع فعلہ. اب اگر اس کو کوئی کرے گا تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ روکیں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی سمجھتا ہے؟ سمجھتا ہے. اچھا، اگر اس کو کوئی کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو روکیں گے. سمجھے نا؟ یہ ہو گیا لا، یہ کیا ہو گیا؟ یمنع. کیا ہو گیا؟ منع الفعل ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ اب ایک طرف وجوب ہے، ایک طرف کیا ہے؟ وجوب ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ جواز ہے. تو جب منع الفعل ہو گیا پھر جواز تو نہ رہا. نہیں سمجھ میں آیا؟ کیا کام ہے؟ اگر نفی کریں گے پہلے جانے کی، سمجھے نا؟ عدم و منع الفعل کی نفی کریں گے، یعنی عدم کو ہٹا دیں گے، لا کو کیا کر دیں گے؟ ہٹا دیں گے. اور کیا کہیں گے کہ بھائی سمجھے نا، کرنے والے کو پکڑیں گے کہ یہ کام نہ کرو. صحیح ہے؟ تو پھر تقابل نہیں آئے گا. تقابل کیسے نہیں آئے گا؟ کیونکہ ادھر تو یجوزو کہا، ادھر روکتا ہے. نہیں سمجھا؟ ادھر کیا کہا؟ یجب کو نہیں. دیکھو یجب کا اپنا کام ہے، تم نے کیا کہا؟ یجوز. ہاں کہ جائز ہے، اور اوپر سے کیا کرتا ہے؟ تو اس کو روکتا ہے. تو پھر یجوز کیسے ہو گیا؟ نہیں سمجھا؟ کیسے سمجھا بتاؤ؟ اگر ہم منع کریں گے کہ یمنع الفعل تو منع کریں گے اس کے کرنے سے. یمنع الفعل کرنے سے منع کریں گے. وہاں پر جو منع کیا ہے وہ ہے یجوز لہا، اس کے لیے جائز ہے. جب جائز ہے اس کے لیے پھر منع کرنا چاہیے. ہاں آیا؟ آشر سمجھے؟ دیکھو اب دوسری وجہ سے پیش کرو. عدم منع الفعل تو سمجھا نا؟ وہ ترک کیا؟ ٹھیک ہے. عدم منع ترک، عدم لا یمنع ترکہ، لا یمنع یعنی نہیں روکا جائے گا اس کے ترک سے. اگر کوئی اس کو ترک کرتا ہے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، ترک کر دے. اب کیا کہو؟ یمنع ترکہ. کیا؟ ترک سے کیا کیا جائے گا؟ منع کیا جائے گا. جب ترک سے منع کرو گے کہ یہ کام نہ چھوڑ، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کر. کیا؟ جب کرے گا تو واجب میں چلا جائے گا، پھر تقابل نہیں بنے گا. کیا؟ تقابل نہیں بنے گا. سمجھ میں آیا؟ پھر کہتا ہوں، نیچے دیکھنا کتاب میں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. یہ جگہ گم ہو جاتی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہو. ہاں یہ مل گیا. لا یمنع ترکہ، عدم منع ترک، عدم کو ہٹا دیا. منع ترک کیا؟ جو آمر ہے، ٹھیک ہے نا، یا جو کھڑا ہوا ہے آدمی، وہ دوسرے کو کیا کرتا ہے؟ ترک سے منع کرتا ہے. ترک سے کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے. کسی کام کے چھوڑنے سے کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے. جب اس کے چھوڑنے سے منع کیا تو اس کا کرنا کیا ہو گیا؟ واجب ہوا. کیونکہ اس کو کہہ رہے کہ یہ کام چھوڑ نہیں، یہ کر. یہ مفہوم مخالف نہیں ہے، یہ جہت ثانی ہے جو کہ متعین ہے. کیا کہا؟ کیونکہ ایک چیز ہے، اس کی جہتیں ہی دو ہیں، اس کے رخ ہی دو ہیں، یا کرنا یا نہ کرنا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب منع از ترک ہو گیا تو منع از ترک کا لازم کیا؟ منع از ترک کا لازم فعل واجب ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو وہ پھر کدھر چلا گیا؟ وجوب میں. جب وجوب میں چلا گیا تو تقابل نہ رہا. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اب کتاب میں دیکھو. الثانی ان المراد بالجواز، دوسری بحث یہ ہے کہ جواز سے مراد فی الوجہ الرابع، چوتھے معنی میں. چوتھا معنی سمجھا نا؟ یجوز اور یجب، بس اتنا یاد رکھو. جواز اور وجوب آمنے سامنے ہیں دونوں.
ٹھیک ہے نا جی جواز کا ایسا معنی نہیں لینا ہے کہ وہ وجوب بن جائے جی ورنہ ایک قسم دوسری قسم میں گھس جائے گی جی پھر تقابل تو نہیں رہے گا صحیح ہے وجوب کا ایسا معنی نہیں لینا ہے وجوب کا ایسا معنی نہیں لینا ہے کہ اس میں کیا آ جائے عدم الوجوب یا جواز داخل ہو جائے بات سمجھ میں دیکھو عدم منع الفعل وقتر کے سمجھے نا وہ ہے عدم ممانعت فعل سے بھی اور ترک سے یعنی کام کرنے والے کو کام کرنے سے نہ روکا جائے چھوڑنے والے کو چھوڑنے سے نہ روکا جائے جو کام کر رہا ہے وہ کام کرتا رہے جو چھوڑ رہا ہے وہ چھوڑتا رہے ہر ایک اپنے کام میں لگا رہے صحیح ہے اب اگر عدم منع الفعل ہوگا تو خرابی کیا لازم آئے گی بتا دیا ٹھیک ہے عدم منع ترک ہوگا تو پھر بھی بتا دیا سمجھے نا یعنی من و ترک ہوگا اچھا علامہ يناسب الامکان الخاص یہ معنی ہم لیتے ہیں اس معنی کے لحاظ سے جو کہ مناسب ہے کس چیز کے ساتھ امکان خاص کے ساتھ اگر یہ معنی مراد نہیں لگے تو خرابی آپ نے جان لی کہ پھر تقابل نہیں رہے پھر تقابل نہیں رہے گا اچھا جی وفی الخامے سے اس کو چھوڑ دو وفی الخامے سے کو کیا کر دو فَإِن قُلْتَ کو دیکھو آدھی لکیر چھوڑ کے فَإِن قُلْتَ اگر آپ کہیں اعتراض ان ارید بالجواز اگر مراد لی گئی ہے جواز سے ما یجوز لہا سے ٹھیک ہے نا کیا مراد لی گئی ہے عدم منع الفعل والترک کہ نہ روکا جائے کام کرنے سے اور نہ روکا جائے ترک کرنے سے لم یصح قولہ تو پھر صحیح نہیں ہے قول اس ماتن کا ففعل ما سوى الحرام توجہ کرنا ففعل ما سوى الحرام کرنا اس کام کا جو حرام کے علاوہ ہے توجہ کرنا اس کام کا جو حرام کے علاوہ ہے کتاب میں دیکھنا دائیں بائیں نہیں دیکھنا حرام کے علاوہ کام کا کرنا صحیح ہے والمکروہ تحریما اور مکروہ تحریمی کے علاوہ دوسرے کام کا کرنا یہ جانب فعل میں 6 قسموں میں 2 قسموں کا فعل 2 قسمیں ذکر کی ٹھیک ہے نا وَتَرْكُ مَا سِوَى الْوَاجِبِ وَتَرْكُ مَا سِوَى الْوَاجِبِ اس کو بھی چھوڑ دو فَفِعْلُ مَا سِوَى الْحَرَامِ دوبارہ دیکھو کرنا اس کام کا جو حرام کے علاوہ ہے والمکروہ تحریما اور کرنا اس کا جو مکروہ تحریمی کے علاوہ ہے اب ان 2 کے علاوہ فعل کی جانب میں کیا فعل کی جانب میں 4 قسمیں رہ گئی صحیح ہے نا فعل واجب کیا فعل واجب صحیح ہے فعل مندوب فعل مباح فعل مکروہ تنزیہی صحیح ہے نا یہ 2 قسمیں بالکل آخر میں آتی ہیں کیونکہ ترتیب ہم نے کس طرح بیان کی ہے شروع سے ہمیشہ سے کہ فعل واجب ہے صحیح ہے اس کے بعد کیا مندوب ہے پھر مباح ہے پھر مکروہ تنزیہی ہے پھر مکروہ تحریمی ہے پھر حرام اب یہ آخری 2 قسمیں ہیں جانب فعل میں جانب صحیح ہے فعل ما سوى الحرام ہے کرنا اس کام کا جو حرام کے علاوہ ہے 5 قسمیں رہ گئی فعل میں والمکروہ تحریما مکروہ تحریمی کے علاوہ کا کرنا 4 قسمیں رہ گئی صحیح ہے کون کون سی 4 قسمیں رہ گئی سیف اللہ ان 2 کو نکالا صحیح ہے مما یجوز لہا کیا یہ کس جانب میں شامل ہو گئی یجوز لہا سمجھ میں آ گیا اب اعتراض سمجھا کہ نہیں نہیں سمجھا ادھر دیکھو کہتا ہے ادھر دیکھو کہتا ہے کہ واجب کیا مما یجوز لہا میں آ گیا نہیں سمجھے فعل واجب تھا نا پھر فعل مندوب تھا پھر فعل مکروہ پھر فعل مباح تھا پھر فعل مکروہ تنزیہی تھا
صحیح ہے. ماتن نے دو قسموں کو ذکر کیا ہے, ففعل ما سوا فلا, ففعل ما سوا فلا, صحیح ہے نا, لیکن فعل واجب کو ذکر نہیں کیا ہے, تو وہ یجوز میں آ گیا. نہیں سمجھ میں آیا؟ دیکھو وہ ترک و ما سے والواجب, یہ جو چھوڑا تھا ہم نے, وہ ترک و ما سے والواجب, اور چھوڑنا اس قسم کا, ان قسموں کا, سول واجب ہے, صحیح ہے, جو واجب کے کیا ہے, علاوہ ہے. ترک و ما سول واجب ہے, ترک و ما سول واجب, چھوڑنا اس کا جو واجب کے علاوہ ہے, جو واجب کے علاوہ ہے. مما یجوز لہا, ہماری کتاب میں مما یجوز لہا ہے, صحیح ہے. آپ کے پاس کیا ہے, 12 ایک ہی جیسے بنے گا, سمجھے نا. ادھر بھی مما باہر لکھا ہوا ہے کہیں پہ, پتہ نہیں کدھر لکھا ہے, ادھر لکھا ہوا ہے. اچھا باہر لکھا ہوا ہے, ہاں وہ رہ گیا, اس سے بھول گیا تھا. لأن ما سوى الحرام, لأن ما سوى الحرام والمکروہ تحریما, دیکھو خود ہی وضاحت کر رہے ہیں, کیونکہ ما سوائے حرام کے جس کا استثناء کر دیا, والمکروہ تحریما, اور مکروہ تحریمی کے, یشمل الواجب, یہ شامل ہے کس کو, واجب کو. سمجھ میں آیا؟ لیکن واجب مع انہ لا یجوز بہذا المعنی, اس چھوٹے معنی کے لحاظ سے واجب جائز میں نہیں آتا بلکہ واجب میں آتا ہے. نہیں سمجھے؟ اللہ کرے سمجھو. اسماعیل بیچ میں آیا, وہ بھی سمجھ گئے, تم شروع سے بیٹھے ہو کر بھی نہیں سمجھ پاتے. وہ شرح سکھایا, میں ان کو پڑھاتا ہوں تو راہن کے مسئلے بھی بڑے مغلق ہوتے ہیں نا, تو میں کہتا ہوں سمجھے, رحمت اللہ سب سے پہلے کہتے ہیں سمجھ گئے. تو میں نے اس کو ایک دن کہا کہ تمہارے سمجھنے کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جان چھوڑ ہماری. اسماعیل کے سمجھنے کا مطلب بھی یہی ہے. سنو اسماعیل تیرے سے سنائے گا, اسماعیل سنائے گا کیا کہا میں نے, ہاں اچھا نہیں سمجھو, نہیں سمجھو, دوبارہ پڑھتے ہیں, صبر کرو, فکر نہیں کرنا انشاءاللہ. فَإِن قُلْتَ سے پھر دیکھو, فَإِن قُلْتَ اگر آپ کہیں, ان ارید بالجواز, اگر مراد لیا گیا ہو ما یجوز لہا سے, عدم منع الفعل والترک, عدم منع الفعل والترک, عدم منع فعل سے بھی اور عدم منع ترک سے بھی, کہ بس جو جو کرے وہ کرتا رہے, کسی کو کچھ کہو نہیں, چھوڑنا بھی جائز ہے اور کرنا بھی جائز ہے. اگر یہ مراد لیں گے تو لم یسے قولہ, تو صحیح نہیں ہے قول ماتن کا ادھر متن میں, ففعل ما سے والحرام والمکروہ تحریما, سمجھے, ففعل ما سے والحرام وترک ما سے والواجب مما یجوز لہا, یہ کہنا اس کا صحیح نہیں ہے. یہ کہنا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ 3 قسموں کا استثناء کیا ہے. کیا 3 قسموں کا استثناء کیا ہے, اور واجب کا استثناء, فعل واجب کا استثناء نہیں کیا. جب فعل واجب کا استثناء نہیں کیا تو فعل واجب وہ شامل ہو گیا جواز میں, بس یہی ہے اعتراض, اور کچھ نہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ دیکھو ففعل ما لم یسے قولہ, پھر صحیح نہیں ہے قول ماتن کا متن کے اندر چھوٹے معنی بیان کرنے کے بعد. کیا کہا ہے اس نے وہاں پر, ففعل ما سے والحرام, کرنا ما سے والحرام کا, یعنی فعل حرام کے علاوہ, والمکروہ تحریما, اور فعل مکروہ تحریمی کے علاوہ, مما یجوز لہا, مما یجوز لہا, باقی چاروں کے چاروں فعل جائز ہیں. اب ہم نے کہا ادھر دیکھو, واجب کو چھوڑ دو, مندوب جائز ہے کہ نہیں ہے, اور اس کے بعد مباح وہ بھی جائز ہے کہ نہیں ہے, مکروہ تنزیہی بھی جائز ہے کہ نہیں جائز, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن واجب کو جائز کیسے, واجب بس یہی اعتراض ہے اور کچھ نہیں. تو جانب فعل میں اس نے 4 فعل کیا کر دیے, چھوڑ دیے, حالانکہ اس کو 4 نہیں چھوڑنے تھے, کتنے چھوڑنے تھے, 3 چھوڑنے تھے. یہ اعتراض ہے.
جی اچھا نیچے دیکھو جانب ترک میں 5 چھوڑ دیے. جی کتنے ترک چھوڑ دیے؟ وترک ما سوى الواجب، وترک ما سوى الواجب، اور ترک واجب کے علاوہ باقی 5 کے 5 تروک. جی باقی 5 کے 5 شروع سب کے سب ترک یجوز لہا میں داخل ہیں. اب سب کے سب ترک کیا؟ سب کے سب ترک، ان کو ترتیب سے گنو. ترک واجب کیا؟ ترک واجب، اس کو جائز قرار دیا. ٹھیک ہے، ترک واجب کو کیا کہا؟ جائز قرار دیا. پھر اس کے بعد ترک مندوب، اس کو بھی کیا کہا؟ جائز قرار دیا. پھر ترک مباح کو بھی کیا کہا؟ جائز قرار دیا. اور ترک مکروہ تنزیہی اس کو بھی کیا قرار دیا؟ جائز قرار دیا. سمجھے؟ اور ترک مکروہ تحریمی کو بھی کیا قرار دیا؟ جائز. سمجھ میں آیا؟ اور ادھر کیا کہتے ہیں نیچے متن میں وتر کو ما سوال واجب ہے، وتر کو ما سوال واجب، اور ترک ما سوائے واجب کے، اور ترک ما سوائے واجب. اس طرح ترک حرام کو بھی کیا کہا؟ جائز کہا. تو ترک ما سوائے واجب کے یعنی ترک واجب کیا؟ ترک واجب، ترک واجب، واجب اس کو جائز نہیں کہا. کیا؟ جائز نہیں کہا. بلکہ ترک واجب کو اگر جائز کہے گا تو پھر واجب واجب ہی نہیں رہا، جی بلکہ فعل واجب جو ہے وہ کیا ہے؟ ضروری ہے. جی نہیں سمجھ میں آیا؟ جی. لیکن ترک حرام نہ ترتیب سے چلو. ترک مندوب جی جائز ہے. جی سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اسی طرح ترک مباح، جائز ہے. پھر ترک مکروہ تحریمی تنزیہی جائز ہے. ترک مکروہ تحریمی بھی جائز ہے، کیونکہ ترک کرنا ہے، کر رہا نہیں ہے، ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے اس کو غور سے. ہاں ایسے نہیں کہ الٹا کہ ترک کیسے جائے. اچھا ترک حرام یہ بھی کیا ہے؟ جائز. بالکل صحیح ہے. یہ ترتیب سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اوپر جو کہا سمجھ میں ہے نا کہ فعل واجب کو کیا کر دیا اس نے؟ نہیں لایا. سمجھ میں نا؟ فعل واجب کو ذکر نہیں کیا تو فعل واجب کو یجوز میں داخل کر دیا. بس یہی اعتراض کا. یہ باقی تو سارا تھوڑا سمجھانے کے لیے. دیکھو نیچے فَإِن قُلْتَ اگر آپ کہیں ان ارید بالجواز اگر مراد لیا گیا ہے جواز سے، کیا مراد لیا گیا ہے؟ عدم من الفعل والترک، جیسے کہ اوپر کہا کہ کرنا بھی صحیح اور چھوڑنا بھی صحیح. اگر یہ معنی جواز کا لیتے ہو، کس کا؟ جواز کا یہ معنی لیتے ہو. ما یجوز لہا کی جانب میں یہ معنی رکھتے ہو، جیسا کہ کان خاص کا جو ہے وہ کیا ہے؟ مطالبہ ہے. لم یصح قولہ تو پھر صحیح نہیں ہے قول اس ماتن کا فعل ما سوى الحرام، فعل ما سوى الحرام کرنا اس کام کا جو حرام کے کیا ہے؟ سوائے والمکروہ تحریمن اور مکروہ تحریمی کے علاوہ وترک ما سوى الواجب اور ما سوى الواجب کا کیا کرنا؟ ترک کرنا. یجوز لہا یہ یجوز لہا کے اندر آتے ہیں. کیوں؟ لأن ما سوى الحرام والمکروہ تحریمن یشمل الواجبہ. نہیں سمجھ میں آیا؟ جانب فعل میں اس کے علاوہ لأن ما سوى الحرام والمکروہ تحریمن، کیونکہ ما سوائے حرام اور مکروہ تحریمی کے 4 قسمیں بنتی ہیں اور وہ 4 قسمیں یشمل الواجبہ شامل ہے. کس کو؟ واجب کو بھی. مع انہ لا یجوز بہذا المعنی حالانکہ واجب جو ہے وہ جائز نہیں ہے اس معنی کے اعتبار سے. اس معنی کے اعتبار سے اگلے معنی میں جائز ہو جائے گا لیکن اس معنی میں جائز نہیں ہے، کیونکہ ادھر سامنے خود واجب ہے. جب سامنے حرام ہوگا جیسا کہ معنی خامس میں آ رہا ہے تو پھر یجوز لہا میں واجب آ جائے گا، لیکن لا یجوز بہذا المعنی. بس اتنا کہہ رہے اور کچھ نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ شکر ہے. وَقَضَا تَرْكُ مَا سِوَى الْوَاجِبِ وَقَضَا ترک ما سوى الواجب. اسی طرح ترک ما سوى الواجب کا، اسی طرح ترک ما سوى الواجب کا یعنی چھوڑنا ان قسموں کا. سمجھ میں جو ترک واجب کے علاوہ ہیں. یشمل و ترک الحرام یہ 5ویں معنی پہ اعتراض کرے. تھوڑا اوپر دوبارہ پڑھو جو چھوڑ دیا تھا. وہ فی الخامے سے نظر آ رہے ہیں جی. اور 5واں معنی سب سے آخری معنی جو کیا ما لہا و ما علیہا کا جی. عدم منع الفعل ہے، صرف عدم منع فعل ہے. یجوز لہا سے مراد صرف کیا ہے؟ عدم منع الفعل کا خلاصہ کیا نکلے گا؟ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ منع نہیں کریں گے، منع نہیں کریں گے. سمجھے نا؟ اچھا علامہ یناسب الامکان العام، یہی معنی ہے کس چیز کا؟ امکان عام کا، کہ سلب ضرورت کا ہے. کیا؟
سلب ضرورت کا ہے جانب واحد سے، جانب اثنین سے نہیں ہے، طرفین سے نہیں ہے. کہتا یہ عدم من الفعل کا معنی اس لیے کریں گے لیقابل الحرمت، تاکہ حرمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہو جائے، صحیح ہو جائے. سمجھے؟ اگر عدم من الفعل نہیں ہوگا، کیا عدم من الفعل کا معنی کیا؟ اگر کوئی وہ کام کرتا ہے تو ہم عدم منع، اس کو منع نہیں کریں گے. سمجھے؟ لیکن اگر ہم منع کرتے ہیں، کیا منع کرتے ہیں، تو پھر کیا ہو جائے گا، یجوز. اگر منع کرتے ہیں، کیا عدم من الفعل نہ من الفعل کرتے ہیں، کیا کام کرنے سے روکتے ہیں، تو پھر یہ حرمت میں چلی جائے گی. کس میں چلی جائے گی؟ کیونکہ ہم نے کہا نہیں کر، روک دیا نا. جب روک دیا تو حرمت کا بھی یہی معنی ہے، روکنا. تو جو جس چیز سے تقابل ہے یجوزوں کا، تقابل ہے حرمت کے ساتھ. تقابل کس چیز سے ہے؟ تو پھر حرمت سے تقابل تو نہیں ہوا، توافق ہو گیا. لہذا یہاں پر ضروری ہے کہ معنی کون سا کیا جائے گا، عدم من الفعل. یہ بولا سمجھا؟ کہتا ہے کہ معنی خامس، پانچواں معنی جو کہ ماتن نے بیان کیا تھا، ما لہا وما علیہا ما یجوز لہا وما یحرم علیہا. یہاں پر یجوزوں کا معنی ایسا کریں گے کہ جس کا حرمت کے ساتھ توافق نہ ہو، تقابل ہو، تاکہ آمنے سامنے کس میں بنے. اور وہ معنی یوں کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ عدم من الفعل لا یمنع فعلہ، کیا لا یمنع فعلہ، اس کا کرنا منع نہیں ہوگا، اس کا کرنا منع نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اب جواب بھی بڑا عجیب ہوگا. کیا جواب؟ یہ تو ابھی اعتراض بھی ہم چل رہے ہیں. سمجھے؟ جواب آدھے سیکنڈ کا ہوگا، آدھے منٹ کا بھی نہیں ہوگا. تو ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے یہ معنی ہم اس لیے کر رہے ہیں عدم من الفعل والا، کہ اگر عدم من الفعل نہیں کہیں گے بلکہ من الفعل کہیں گے. عدم کو ہٹا دو، من الفعل کہیں گے، تو جب جواز بھی ہے اور منع بھی ہے. ایک خرابی تو یہ آئی کہ خود اپنی ذات کے ساتھ کیا ہو گیا، تضاد آ ہے. دوسرا سامنے جو قسم ہے اس کے ساتھ بھی ٹکر نہیں آ گیا تو اس کے ساتھ تو ٹکر دینی ہے. توافق آ گیا. اب اس کا دماغ زیادہ ہو گیا شادی سے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھنا وقضا وفی الخامس سے سمجھا نا. وفی الخامس سے عدم من الفعل، وجہ خامس کے اندر جواز کا معنی لیں گے. یوں کہوں وجہ خامس میں جواز کا معنی لیں گے. کیا معنی لیں گے؟ عدم من الفعل. نہیں سمجھ گیا؟ عدم من الفعل کا معنی کیا؟ عبداللہ بتاؤ. کام کرنے والے کو کام سے روکنا یا نہ روکنا؟ نہ روکنا، یعنی اس کو اجازت دینا. یعنی اجازت دے دی تو جواز ہو گیا، حرمت ہو گئی، جواز ہو گیا. بس یہی معنی ہے مالا. صحیح ہے؟ اچھا. وفی الخامس سے عدم من الفعل علی ما يناسب الامکان العام، کیونکہ اس میں سلب ضرورت ہوتا ہے جانب واحد سے. کیا؟ لیقابل الحرمت، تاکہ اس کا مقابلہ ہو جائے کسی کے ساتھ. کیونکہ جب کرنا صحیح ہو گیا تو حرمت سے مقابلہ ہو گیا، کیونکہ وہاں پر کرنا صحیح نہیں ہے، وہاں پر کرنا صحیح نہیں. اب نیچے دیکھو، واپس آؤ. وقضا، یہ پانچویں وجہ کی طرف اشارہ کرتے. تک گئے ہو؟ وقضا ترک ما سوى الواجب، اسی طرح چھوڑنا ما سوى الواجب. کیا؟ یشمل ترک الحرام والمکروہ تحریما، یہ شامل ہے کس چیز کو؟ ترک حرام کو بھی اور مکروہ. سمجھے نا؟ مع انه لا يجوز بهذا المعنى، حالانکہ ترک حرام، کیا؟ اور ترک مکروہ تحریمی جائز نہیں ہے اس معنی خامس کے لحاظ سے. اس معنی سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ کیونکہ دو میں سے ایک خرابی لازم آئے گی، دو میں سے ایک خرابی لازم آئے گی. ترک حرام، کیا؟ جب ترک حرام ہوگا یعنی حرام کو چھوڑ دیا جائے گا. کیا کر دیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا. تو شریعت پہ تو عمل ہو گیا، اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. کیا؟ شریعت پہ عمل ہو گیا، اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن کس چیز میں آ جائے گا؟ یجوز لہا میں. سمجھے نا؟
والمکروہ تحریمن ما انه لا يجوز بهذا المعنى قلت. اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ تھوڑا متن کی طرف پھر چلے جاؤ نا تاکہ متن کے اندر نظر آ جائے نا، تھوڑی زیادہ شاید سمجھ میں آ جائے. وَيُمْكِنُ سے دیکھو نظر آ رہے. وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِمَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا مَا يَجُوزُ لَهَا وَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا. سمجھ میں آ رہے؟ یہ بیچ سے چھوڑ دو. فَصِلُ مَا سِوَى الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ تَحْرِيمًا وَتَرْكُ مَا سِوَى الْوَاجِبِ. یہ ساری نشاندہیاں کر دی نا شارح. مِمَّا يَجُوزُ لَهَا مِمَّا يَجُوزُ لَهَا وَفِعْلُ الْوَاجِبِ. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتَرْكُ الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ تَحْرِيمًا مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهَا مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهَا. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ کیا کہنا چاہتا ہے کہ يمكن ان يراد بما لها وما عليها، اس سے مراد کیا؟ ما يجوز لها اور ما يجب عليها. صحیح ہے. تو کہتا ہے فعل ما سوى الحرام والمكروه تحریما، جانب فعل میں دو کے علاوہ، جانب فعل میں ان دو کے علاوہ باقی سارے فعل، باقی سارے فعل. وترک ما سوى الواجب، اور جانب ترک میں اس ایک کے علاوہ، اس ایک کے علاوہ. سمجھے نا؟ مما یجوز لها، ساری قسمیں کیا ہو جائیں گی؟ جائز ہو جائیں گی. باقی سب کا ترک جائز ہے لیکن واجب کا ترک جائز نہیں. سمجھے نا؟ اسی طرح فعل ما سوى الحرام والمکروہ تحریما میں بھی یہی تقریر کرو. سمجھے؟ اچھا. وفعل الواجب کیا؟ وترک الحرام والمکروہ تحریما مما یجب علیہا. یہ کس چیز میں آ جائیں گے؟ واجب میں آ جائیں گے. کس چیز میں آ جائیں گے؟ اب کیا کہتے ہیں دیکھنا. فبقی فعل الحرام، کیا باقی رہ گیا؟ کیا؟ فعل حرام. والمکروہ تحریما، اور مکروہ اس کا فعل، اس کا وترک الواجب، اور ترک خارجین عن القسم. کیا یہ دونوں قسموں سے کیا ہے؟ یہ نہ ادھر ہے نہ ادھر. سمجھ میں آیا؟ معترض کا اعتراض بھی اسی پر ہے کہ اس تصریح کو دیکھا ہی نہیں. کیا؟ اور اعتراض دبا دیا بس. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آگے دیکھو پانچویں قسم. وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِمَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا مَا يَجُوزُ لَهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا فَيَشْمَلَانِ جَمِيعَ الْأَصْنَافِ. فَيَشْمَلَانِ جَمِيعَ الْأَصْنَافِ إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَالْبَسْ. واپس آؤ. قُلْتُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِقَرِينَةِ التَّصْرِيحِ. قُلْتُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِقَرِينَةِ التَّصْرِيحِ. میں کہتا ہوں کہ یہ مخصوص ہے کس چیز کے ساتھ؟ تصریح کے قرینے کے ساتھ. یعنی اس کی تصریح کر دی ہے. جب تصریح کر دی ہے تو پھر بدخولہ فی ما یجب علیہا، کہ یہ داخل ہے کس چیز میں؟ ما یجب علیہا میں. تو پھر اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.